بسم الله الرحمن الرحيم. یا زہرا صلوات اللہ علیہ، جب تک ہم حدیث نہیں پڑھیں گے معرفت امام تک نہیں پہنچیں گے، جب تک امام کی معرفت تک نہیں پہنچیں گے تب تک اللہ کی معرفت کا امکان نہیں ہے۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے امام کی معرفت حاصل کرنی واجب ہے، اور امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میں امام کو کہاں پہچانوں گا، کہ وہ راستہ کون سا ہے، کس طریقے سے میں امام کو پہچانوں؟ وہ پہلا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم خود امام سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے، ان کا اسم گرامی کیا ہے، ان کا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جسد مبارک ہے، جسم ہے اس دنیا میں، اور روح ہے ان کا۔ تو ان تمام ان کے آثار، جو روح کے، اسم کے، جسم کے، امام کے جو یہ روح ہے، بدن ہے، اسم ہے، جسم ہے، ان کے جو آثار عالم پر مترتب ہوتے ہیں، ایک یہ نشانیاں ہیں امام کی معرفت کی۔ بلکہ یہ ساری چیزیں میں کہاں سے سیکھوں گا؟ سب کو ہم امام سے ہی لیں گے، اور امام کہاں دیں گے؟ حدیث میں دیں گے۔ بس اسی لیے اس علم کا حاصل کرنا کم از کم تمام شیعوں پر، کلی طور پر تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن اگر مسلمان نہیں ہیں، شیعہ ہیں، مسلمان دوسرے نہیں آ رہے، شیعہ ہیں جو ولایت امیر المومنین کو قبول کرتے ہیں اور 12 اماموں کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے معارف کو سیکھیں۔ یہی علم ہے، اور یہی علم پایا جاتا ہے خود حدیث میں، اسی لیے حدیث ہم پر سیکھنا واجب ہے۔ حدیث کو جب تک نہیں سیکھیں گے، جب تک نہیں پڑھیں گے، تب تک ہم امام کی اس حقیقی معرفت تک جو ہم سمجھ سکیں، اور جو وہ ہستیاں، وہ ذوات مقدسہ ہمیں سمجھا رہی ہیں، جب تک ہم حدیث کے پاس نہیں جائیں گے، تب تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ درجہ نہیں ملے گا۔ آپ جتنی حدیث پڑھیں گے اتنا آپ کو ان کی معرفت کا درجہ ملے گا، یعنی آپ اتنے شیعہ ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ تھا کل کا درس۔ آج کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ، اور گروپ کا جو نام رکھا گیا ہے وہ بھی رکھا گیا ہے انوار تحویل، بہترین نام ہے، اور مجھے یہ نام دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ گویا مالکوں کی طرف سے ہو یہ۔ آج تعویل پر بات کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، مومنین و سادات، جہاں تک میری آواز جائے، اس بات پر غور کریں کہ ہم ابھی تعویل کے زمانے میں ہیں۔ تعویل کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے، اور رسول کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، رسول بھی نہیں ہے اور کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ سے لی تعویل، تعویل کا علم رسول اللہ نے دیا، اور کیا ہم نے رسول اللہ سے لی تنزیل لی، معذرت خواہ، تعویل کہہ گیا۔ رسول اللہ نے تنزیل پہنچائی دنیا میں، اصحاب میں، تمام مسلمانوں میں، اور رسول اللہ نے جو جنگیں کی تھیں وہ ساری جنگیں بھی، حروب بھی، سارے کے سارے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں تنزیل پر ہوئے تھے۔ خود رسول پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تنزیل پر جنگ کر رہا ہوں، اور امیر المومنین علی صلوات اللہ علیہ تعویل پر جنگ کریں گے۔ تو رسول اللہ نے تنزیل پر جنگ کی، اور امیر المومنین تعویل پر جنگ کریں گے۔ امیر المومنین کے بعد جو ہے وہ تعویل کا ہر امام جو آئیں گے، ہر امام اپنے زمانے میں تعویل کا بڑھ کر ایک درجہ بتائیں گے دنیا والوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، شیعوں کو۔ اب تنزیل کیا ہے اور تعویل کیا ہے؟ دیکھیں، بہت ساری احادیث ہیں جو میں نے اچھا خاصا وقت ہو گیا نکالی تھی۔ ایک یعنی اسی فہوا اور محتوا کے ساتھ کہ رسول اللہ نے تنزیل پر جنگ کی اور امیر المومنین تعویل پر جنگ کریں گے،
یہ حدیث جو ہے نا اسی فوا اور مختلف الفاظ کے ساتھ سنیوں نے بھی نقل کیا ہے، یعنی بھاؤوں نے نقل کیا ہے۔ بھاؤوں میں سے احمد ابن حنبل بھاؤ اپنی مسند میں اس نے بھی نقل کی، مسند ابی سعید خدری میں بھی نقل ہوئی ہے، اور فضائل صحابہ میں بھی احمد ابن حنبل نے نقل کی، حاکم نیشابوری نے بھی نقل کی، حیثمی نے بھی نقل کی، ابن کثیر بدایہ نہایہ میں بھی نقل کی، ابن حبان نے بھی نقل کی ہیں، لیکن مختلف جو ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک دو حدیث جو ہے اسی پر پڑھ کے تلاوت کر کے پھر جو ہے ہم چلیں خود تعویل اور تنزیل کی معنی پر، کہ یہاں پر مراد جو ہے تنزیل سے اور تعویل سے کیا ہے، کہ ہم ابھی تعویل کے زمانے میں ہیں، عصر تعویل ہے، اور امام کی غیبت کا زمانہ ہے، ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، ویلا وہ تو یقیناً کسی پردے میں نہیں ہے، اللہ پردے غیب کہہ دیں، لیکن یہ پردہ ایسا ہے جو خصوصاً ہم پر تو ہے ہی ہے۔ ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، اس ان الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم کننا عند رسول اللہ، ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عزت پناہ میں تھے، فقال، انہوں نے فرمایا، فیکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتل علی تنزیلہ، تم میں سے ایک ہستی ایسی ہے جو قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گی، لڑے گی، یعنی ایک ایسا شخص ہے جو ہے تمہارے درمیان لیکن تعویل پر جنگ کرے گا، جس طرح اس نے تنزیل پر جنگ کی، اور امیر المومنین ہی ساتھ تھے رسول کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی تھی۔ دوسری حدیث، یہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان منکم من یقاتل علی تعویلہ کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں سے ایک ہستی ایسی ہے جو تعویل پر جنگ کرے گی، تعویل پر جنگ کرے گی جس طرح میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے۔ قال، ابو سعید خدری کہتا ہے، فقام ابو بکر و عمر، بھاؤوں کے بھاؤ اٹھے، انہوں نے رسول اللہ کی عزت پناہ بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا ہم ہیں وہ؟ فقال لا، تو رسول اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں تم نہیں ہو۔ پھر کون ہے وہ ہستی کون سی ہے جو تعویل پر جنگ کرے گی؟ فرمایا ولکن خاسف النعل وعلی یخسف نعلہ، تعویل پر وہ ہستی جنگ کرے گی جو اپنی جوتی کو خود ٹاکے لگا رہے ہیں، انہوں نے جا کر دیکھا کہ مولا امیر المومنین اپنی جوتی کو خود ٹاکے لگا رہے تھے۔ اس طرح کی محتوا کے ساتھ یہ حدیث بہت جو ہے سنیوں کی کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، اور شیعوں کی کتابوں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں شیخ صدوق نے امالی میں بھی نقل کی ہے کہ امیر المومنین تعویل پر جنگ کریں گے، فرمایا یا علی، میں نے تنزیل پر جنگ کی اور آپ تعویل پر جنگ کریں گے، وانت تقاتل علی تعویل القرآن، اے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، آپ جو ہے تعویل پر جنگ کریں گے، میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے۔ اب یہ تعویل کیا ہے اور تنزیل کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ دیکھیں، تنزیل تقریباً اس معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ ہم جب اسلام کے ظواہر کو بیان کریں، احکام ہیں، فروع کے ظواہر، کلیات جس کو کہا جائے، اصول دین کی مثلا کلی چیزیں، توحید کے بارے میں جو کلی چیزیں ہیں، توحید کے علم کے بارے میں جو کلی چیزیں ہیں، صفات ہوں یا خود اللہ کی ذات کے بارے میں جو علم آیا رسول اللہ کی بارگاہ سے، ان کی لسان اللہ زبان سے صادر ہوا، وہ تمام کا تمام علم تنزیل کہلاتا ہے۔ نماز سکھائی گئی، روزے سکھائے گئے، نماز کے لیے فرمایا کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح مجھے دیکھو اور پڑھو، روزہ رکھنا سکھایا، اس کا وقت، ٹائم، اس کے احکام، مسائل جتنے تھے وہ سارے بیان فرمائے، جنگ جہاد، ان کے احکام حکم بیان کیے۔ اب دنیا کو چلنا ہے قیامت تک، قیامت تک جو ہستی اس چیز کو چلائے گی وہ ہستی گویا
ظاہر بھی دے گی، اور ان ہستیوں کے زمانے میں جو احکام آئیں گے اور اس کے علاوہ احکام کی جو دیگر معانی و مطالب ہیں اسلام کے، اسلام اخلاقیات کے ساتھ بھی مخصوص ہے۔ اسلام فقط فروع دین نہیں ہے کہ ہم فقط نماز اور روزے کو چپک جائیں، یہ نچلا درجہ ہے اسلام کا جو ہم فروع دین لے کے بیٹھے ہیں نا۔ پہلا درجہ اصل ہے، اصل کہتے ہیں دین کی پاڑ، دین کی سندھی میں ہم کہتے پاڑ، جڑ، دین کی بنیاد، اصل ہے، ریشہ۔ وہ ریشہ کیا ہے؟ وہ ریشہ ہے خود عقیدہ، اللہ پر عقیدہ رکھنا، توحید کو جاننا۔ ہم توحید کو کہاں سے جانیں گے؟ یقیناً وہ ہستی ہمیں توحید صحیح بتائے گی جو وہاں توحید سے آئی ہے، یہ علم لے کر اس عالم سے آئی ہے، اور خود اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور خود خدا نے تصدیق کر کے یہ فرمایا کہ انہی سے پوچھنا ہے آپ نے۔ تو جب وہ آئیں گے وہ ہمیں بتائیں گے، پھر اصل کون ہوا، توحید یا وہ جو بتانے والے؟ بس امام رسول اللہ کے بعد رسول تنزیل پر جنگ کر گئے، تعویل پر جو جنگ ہو رہی ہے وہ امام کر رہے ہیں، اور پھر ہر دور میں اپنی زمانے کے حساب سے اہل زمانہ کو ان کے زمانے کے امام اس وقت جو تعویل ہمیں ضروری ہے جاننا اور ہماری ضرورت ہے، امام وہ بتائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ امام کی یعنی ہر امام کے زمانے کے آدمی پر واجب ہے، یعنی شیعہ پر واجب ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ جب اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے گا تب ہوگی اللہ کی معرفت۔ اب نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، ورنہ یہ عبادتیں عبادت نہیں رہیں گی، ضلالت ہو جائیں گی، گمراہی ہو جائیں گی، کر سجدے رہا ہوگا، گمراہ ہوگا۔ اب ان سجدوں کو سجدے کرنے کے لیے مجھے امام کے پاس جانا ہے۔ کیوں بھائی امام کے پاس جاؤں؟ مجھے رسول اللہ نے جو بتایا تھا میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ فرمایا جو رسول نے بتایا تھا وہ تنزیل تھا، تمہیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، یہ نہیں ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے تمہیں تعویل لینی ہے اپنے زمانے کے حساب سے، تب ہوگی معرفت۔ اب ہر زمانے کے امام کے زمانے میں تعویل کا ایک اپنا درجہ تھا۔ کیسے؟ اب اس کیسے کو سمجھیے گا۔ رسول اللہ کی جب شہادت ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، تھوڑی شاید لمبی ہو جائے بات، فرشتے نازل ہوتے ہیں، بڑے فرشتے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آئے ہیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے جب چاہیں تو آپ کا وقت نزدیک ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جائیں۔ جو خدا نے کہا تھا کتاب عقل و جہل میں کہ میں نے عقل کو خلق کیا، پھر عقل کو کہا ادبر، جا، یعنی چلی جا، اقبل، میرے سامنے آ جا۔ یہ جو ادبر اور اقبل ہے اس کی معنی ایک یہی بھی کی ہے علماء نے تعویل میں۔ ایک تعویل حدیث کی ہوتی ہے، یعنی اس کی معنی کرنا، توجیہات کرنا۔ ایک تعویل زمانے کے حساب سے ہے، امام تعویل پر جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے فرشتے رسول اللہ کی بارگاہ میں جو آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو جو خدا نے کہا تھا اقبل اور ادبر، ادبر اور اقبل، ادبر یعنی آپ کو ناسوت کی طرف بھیجا تھا، اقبل اب وہ پھر آپ کو بلندی کی طرف بلا رہا ہے۔ رسول خدا نے کہا میں میرے اللہ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، میں بالکل آؤں گا۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، کہا کہ امیر المومنین کو منگوائیں، باقی جتنے بھی اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالیں۔ یعنی جو اور تھے ان کو باہر نکالا گیا، جو ان کی جان تھا وہ بیٹھے ہوئے، جو رازدار تھا وہ امیر المومنین کے سوا کوئی نہیں، پنجتن پاک کے سوا، یعنی جو چار تھے دوسرے رسول اللہ کے علاوہ، پاک سیدۃ الکائنات صلوات اللہ علیہا اور ان کے امامین ہمامین حسنین صلوات اللہ علیہما، دونوں بیٹوں کو بٹھایا ادھر، اور امیر المومنین، چار شخصیات یہ بیٹھی وہاں پر ہستیاں۔ اب فرشتوں نے خاص کتابیں نکالی، صحیفے نکالے۔ غور کیجئے گا ان باتوں پر، آپ کو شاید کم اس ترتیب میں سننے میں ملے، اور یہی ہمارا انوار تعویل جو گروپ کا نام رکھا ہے، اور اصل سبق ہمارے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تعویل یعنی مطلب کیا تعویل۔ سنیے گا، ہم نے اپنے زمانے کے امام کی تعویل حاصل کرنی ہے، معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ میرا امام پر دیکھا ہے، میں کہاں سے تعویل لوں؟ بس لا محالہ مجھے حدیث پڑھنی ہے جو انہوں نے حکم دیا،
कैसे हुक्म दिया, अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फरजिउ इला रवात हदीसिना, तुम हमारे हदीस और रावियाने हदीस की तरफ रुजू करो, तुम्हें वो बताएंगे, तुम्हें वो सिखाएंगे। अर्ज पहुंच रहा है मेरा? खुद इमाम ने हुक्म फरमाया है कि तुम चाहते हो अगर तावीलात को सीखो तो हमने और हमारे आबा ने यानी इमामों ने मेरे जमाने यानी गैबत कुबरा के जमाने की भी तावीलात तुम्हें बता दी हैं हादीस में, अब तुमने उन्हीं से लेनी है, जाओ वहां लो। ये मारिफत है। शुरू कहां से होती है? शुरू यहां से हो रही है। फिरिश्ते आते हैं, सहीफे निकालते हैं, सहीफे निकाल के हर इमाम का सहीफा उस इमाम की बारगाह में, यानी रसूलुल्लाह को सहीफे दिए, रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन का सहीफा मौला अली की खिदमत में दिया, फरमाया कि या अली आपका सहीफा है, यानी आपने अपने जमाने में इस तरह काम करना है। यानी पहले शाह खैबर गुशा थे, सारे सारे जो सहीफे थे वो मलाइका ने आकर दिए, आपकी खिदमत में अर्ज करूं, रसूलुल्लाह की बारगाह में। फिर रसूलुल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि ने अमीरुल मोमिनीन का सहीफा अमीरुल मोमिनीन को दिया, बाकी इमामों के सहीफे भी अमीरुल मोमिनीन को दिए गोया। या ऐसा है, यानी में मौला मूसा कादिम अलैहिस्सलाम की बहुत पुरानी हदीस है, रोजा काफी में भी जिक्र हुई है। या फिर मौला अमीरुल मोमिनीन का सहीफा अमीरुल मोमिनीन को दिया, मौला हसन मुश्तबा मौला दुनिया उकबा सल्लल्लाहु अलैहि का जो सहीफा था मौला हसन अलैहिस्सलाम को दिया। बाकी जो सहायब थे इमामों के, और प्लस जो इमाम हुसैन का सहीफा था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहां पर पेश किया गया। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फरमाया गया कि आप इस सहीफे को आपके लिए है, इसे आपने करना है काम। वलबवा की सहीफे जो हैं वो आपने दूसरे इमामों को देने हैं। तो हर इमाम को एक सहीफा दिया गया, कुरान मजीद दिया गया, तमाम अंबिया के सहीफे भी उनको दिए गए, यानी सुहूफ इब्राहिम व मूसा कुरान मजीद ने जो जिक्र किया है वो तमाम सहीफे, कुतुब आसमानी तौरात इंजील जबूर ये वाली किताबें जो बड़ी थी वो भी, प्लस सहीफे अंबिया के भी, प्लस रसूलुल्लाह का जो इल्म था सारा, उसके अलावा तंजील का इल्म भी दिया गया, तावील का इल्म यानी सहीफे भी उनके खास जो आए थे वो भी दिए गए, तफसीर कुरान भी दी गई, रस्ख फिल इल्म कुरान भी दिया गया, जफर भी दिया गया, जामिया भी दिया गया, जफर अब्यज अहमर असवद भी दिया गया, जामिया कुबरा सुगरा भी दिया गया, पाक सैयदतुल कायनात सल्लल्लाहु अलैहा का मुसहफ भी दिया गया, जो बीबी पाक को मुहद्दसा हम कहते हैं, ये मुहद्दसा यानी ये भी इल्म इलाही था, वो भी दिया गया। अब ये एक एक करके सब कुछ इल्म जो है तमाम इमामों की बारगाह में इकट्ठा होता जा रहा है। अब वो अपने जमाने के हिसाब से जो भी अंजाम देंगे सहीफा देखेंगे उससे पढ़ेंगे। इसके अलावा इमाम के पास रूह कुद्स भी मौजूद होती थी। गौर कीजिएगा, यानी बहुत सारी बातों को, अकीदों के एतराजात को आप इससे हल भी कर सकते हैं। रूह कुद्स भी थी, ये कहते हैं कि भाई वही इमाम पर नाजिल नहीं होती, इमाम पर वही नाजिल होती है। क्यों नहीं होती? जो तंजीली वही थी, हुक्म कुल्ली और जवाहिरी और तंजीली जो लाए गए थे वो तमाम के तमाम रसूलुल्लाह को दिए गए, इल्म तावील भी रसूलुल्लाह को दिया गया। अब रसूल के बाद जितने इमाम आने हैं उनको उनके जमाने के हिसाब से जो कुछ करना है हस्बे तावील फिरिश्ता भेज के बताया गया। अब आप कहेंगे फिरिश्ते की जरूरत क्या है इसके बाद? जरूरत भी नहीं है फिरिश्ते की, आप अगर कहीं वही नाज़िल नहीं होती तो कोई मसला नहीं है। जबकि इमाम का मर्तबा अंबिया आमा से और रसूल आमा से इल्ला रसूल यानी सैयदुल मुरसलीन के सिवा तमाम गुज़िश्ता अंबिया से इमाम का मर्तबा इसीलिए अफजल है कि उन्होंने तावील को पहुंचाया है हर जमाने के हिसाब से। यानी हर जमाने में जितना मारिफत का दर्जा बढ़ाया जा सकता था इंसानियत का, इमाम बढ़ाते थे। कहां से देखते थे? सहीफा उनके पास था। कहां से देखते थे? रूह कुद्स उनके साथ होती थी। रूह कुद्स क्या है भाई? बस कुल्ली एक दो जुमलों में आपको बता दूं,
रूह कुद्स पर भी हम बात करेंगे कि ये रूह कुद्स है क्या। ये रूह कुद्स एक मखलूक है जो जिब्राइल से बड़ी है, जिब्राइल नहीं है। जबकि लैलतुल कद्र, शब कद्र में इमाम पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह भी आती है, यानी तमाम तकदीरात को अहले बैत के सामने रखा जाता है। फिर वो अपने जमाने के हिसाब से उससे तावील को बयान करते हैं। ये है मारिफत इमाम ले। अब तो बात खुल गई होगी। जैसे अमीरुल मोमिनीन जब तक रसूलुल्लाह के जमाने में थे, अल्लाह की कुव्वत का मजहर थे, इस तरह कुव्वत इलाही को जाहिर करते थे अपने बदन से कि किसी ने भी नहीं की थी। जंग खैबर को देखे और पता नहीं कितने पहलवानों को अमीरुल मोमिनीन ने झाड़ा था, मारा था। वो आप जंग सुन के बैठे हुए हैं, और गदीर तक हमने बहुत कुछ सुना है और फजाइलों में पढ़ा जाता है, मिंबर से बयान किया जाता है। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ऐसे चुप हो गए हैं कि इसी हदीस में उसका जिक्र है। शायद आपका दिल दुखे, एक लफ्ज कह देता हूं। अगर इबादत हो जाती है, आंखें वुजू कर लेती हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी इबादत है। अमीर उमर फरमाते हैं, मौला मूसी काजिम अब्दुल सालेह सल्लल्लाहु अलैहि ने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के पाक वालिद ने फरमाया कि अमीर उम्मीन ने उस वक्त फरमाया कि फरिश्तों ने जब ये सहीफे दिए, सहीफे देकर उन्होंने फरमाया कि आपके जमाने की तावील ये है, यानी ये लफ्ज इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ कि आपके जमाने में आप इस तरह करेंगे कि आपने बिल्कुल सब्र करना है। क्यों? इसीलिए कि अल्लाह के इल्म में है कि आपके साथ कोई भी नहीं आएगा, यानी आपकी कोई मदद ही नहीं करेगा। उस मकाम पर आपने चुप करना है, सब्र करना है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मैं सब्र करूंगा, कोई बात ही नहीं है। फिर फरिश्ता कहता है कि या रसूल अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन को कहें कि अल्लाह ने हमें कहा है कि अली इस सहीफे पर सिग्नेचर, इम्जा लगाएंगे गोया। यानी इस तरह की बहस हो रही है। यानी आप उस रिवायत के तनाजुर को देखेंगे कि उसकी हालत बता रही है कि अमीरुल मोमिनीन से गोया कौल लिया जा रहा है कि फरिश्ते ने कहा कि आप इस अमीरुल मोमिनीन को बताएं, ये फरमाएं कि आपके बाद उन पर बहुत बड़ा जुल्म किया जाएगा। तो रसूलुल्लाह ने बताया, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि या अली अंत तरा मा अरा, अंत तस्मा मा अस्मा। ऐ अमीरुल मोमिनीन, जो मैं सुन रहा हूं आप भी सुन रहे हो, जो मैं देख रहा हूं वो आप भी देख रहे हैं। देखे कि फरिश्ते कह रहे हैं कि आप पर मेरे बाद जुल्म किया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कोई मसला नहीं है, मैं जुल्म को सह लूंगा, सब्र कर लूंगा। फरिश्ता कहता है कि या रसूलल्लाह, इनको कहें कि आपके घर की हित के हुर्मत की जाएगी। मौला रसूलुल्लाह ने बताया, कहा या अली, फरिश्ता कह रहा है कि आपकी हित के हुर्मत की जाएगी। मौला अली ने फरमाया कोई बात नहीं है, हित के हुर्मत विलायत गसब करेंगे मेरी, मेरे साथ आकर लड़ेंगे, कोई बात नहीं है, मेरे दर पर आ जाए। फरमाया आपका दर जलाया जाएगा। कहा फिर भी मसला नहीं है, मैं सब्र करूंगा। मौला मूसा काजिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला अली ने फरमाया कि जब रसूल ने फरमाया कि ऐ अली, आपके सामने कायनात की सैयदा को मारा जाएगा, सब्र करना। मौला मूसा काजिम फरमाते हैं, मौला अली अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि जब इस तरह रसूल ने फरमाया तो मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया। मैंने कहा मेरे सामने मेरी गैरत को मारा जाएगा। मौला रसूल ने फरमाया हाँ, आपके सामने आपकी सैयदा को मारा जाएगा। इस तरह करेंगे, सब्र इसी का तो मांग रहे हैं फरिश्ते। फरिश्ते क्यों आए हैं? फरिश्तों को मालूम है अगर अली न कहे कि मैं सब्र करूंगा तो अली उनको सबको खत्म कर देगा बीबी सैयदा की वजह से। अब अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हारी वजह से उनको पहचाने कि वो कितने मुवाहिद हैं। अल्लाह कह रहा है कि अली पर जुल्म हो, अली चुप हो जाए, अली को मैं मीजान कर सलवातुल्लाह अलैहि अमीरुल मोमिनीन को मैं मीजान करार देता हूं कि वो चुप हो जाए, और अल्लाह देखे कि इसके वसीले से के देखे मेरे मुवाहिद कितने हैं। यानी विलायत बता रही है मुवाहिद कौन कितना मुवाहिद हो। ये विलायत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि बताएगी। ये बीबी पाक पर जुल्म पर चुप करने, बीबी पाक पर जुल्म करने वाले शैतान परस्त होंगे, और सैयदा को मानने वाले और इस जुल्म करने वालों के साथ शरीक न होने वाले मुवाहिद होंगे। सलवातुल्लाह अलैहि अमीरुल मोमिनीन का एहतराम करने वाले मुवाहिद होंगे। खुदा कह रहा
فرشتہ کہتا ہے جب اس طرح کہا تو امیر المومنین منہ کے بل زمین پر گر گئے. فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ امیر المومنین کو فرمائیں کہ یہ لکھیں یا یعنی قول دیں، یہ کہیں کہ یہ صبر کریں گے. رسول پاک نے فرمایا یا علی صبر کرنا، تم اٹھو اٹھو صبر کرنا. امیر المومنین روتے روتے ہوئے اٹھے بیٹھے اور انہوں نے قول دیا، کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں صبر کروں گا، میری سیدہ کو بھی اگر ماریں گے میں صبر کروں گا، تاکہ اللہ کو پتا چلے کہ اس کے موحد کے کتنے ہیں، کیسے ہیں، کس حد تک توحید کو مانتے ہیں. اللہ کو وعدہ دیا تھا امیر المومنین نے. آپ بیٹھ کے ہزارہ جواب بنائیں کہ مولا نے اسی لیے تلوار نہیں اٹھائی، مولا نے اسی لیے تلوار نہیں اٹھائی، مولا نے اسی لیے تلوار نہیں اٹھائی. حدیثیں کہتی ہیں کہ مولا نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ وہ خدا کو کہہ رہا تھا دیکھ کہ تیرے موحد کتنے ہیں، جتنے بھی بچ رہے ہیں میں علی امیر میں بچا رہا، تیرے موحد بچا رہا، تیری توحید کو پھیلا رہا، تیرے توحید کے انوار کو کائنات تک پہنچا رہا ہوں. لیکن تیری توحید کو پہنچانے کے لیے، تیرے موحد بنانے کے لیے مجھ پر کیا گزر رہی ہے جو خیبر شکن ہے، میں صبر کر رہا ہوں، میرے پاس ربانی قوت ہے. یہ کمال ہے، خدا جانتا ہے کمال. یہ تعویل ہے، یہ تعویل ہے. یعنی جب تنزیل کا زمانہ تھا کس طرح جنگیں کی، جب آپ کا زمانہ آیا کہا تعویل ہے، آپ نے صبر کرنے کہا صبر کروں گا. جب میرے زمانے کا حکم ایسا ہے تو میں ایسا ہی کروں گا، کوئی بات نہیں ہے. کہا مولا حسن کو لائیے، مولا حسن آئے. کہا آپ کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا، آپ کے ساتھ اس طرح کیا جائے. آپ نے سنی ہے بہت ساری باتیں، لمبی ہو جائے گی بات. پھر سید الشہداء کا زمانہ آیا، اس پر میں تھوڑا رکوں گا. دیکھیں سید الشہداء کو جو لکھ کر دیا گیا تھا صحیفے میں، وہ وہی تھا جو عالم ذر میں امام حسین اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے. کہا تعویل ہوگی، مارنے آئیں گے آپ کو، آپ نے صبر کرنا ہے. آپ کی طاقت اتنی ہے کہ یہ تمام ملکوت کی طاقتیں آپ کی جز ہیں. اگر آپ جلال میں آ جائیں گویا اللہ کا جلال پھیل گیا. امام حسین تو امام ہے، حضرت عباس کا جلال جلال الہی ہے، جو غلام کہلا دیتے اپنے آپ کو. سید الشہداء ہمیشہ فرماتے تھے، گردن جھکا کے کہتے تھے یا سیدی و مولائی ماتا مرونی، اے میرے سید و سردار میرے لیے کیا حکم ہے. وہ اس طرح ہے تو امام حسین کیا ہوں گے. لیکن صحیح واقع کہتا ہے کہ دیکھیں آپ نے عالم ذر میں وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے اپنی امت کے گناہگاروں کو موحد کروا کے مجھ تک پہنچاؤ گے. ہم نے قیمت مانگی تھی، آپ نے قیمت دی تھی، وہ لکھا گیا صحیح، ہم نے آپ کو دے دیا ہے. آپ کربلا میں اس طرح کریں گے. لیکن کربلا کے آخر وقت میں امام حسین علیہ السلام کے آخر وقت میں ایک اور صحیفہ نیچے آتا ہے. یہ دیکھیے صحیفے آ رہے ہیں، یہ تعویل ہے. اب کہا صحیفہ کھول کے جب سید الشہداء نے مقتل کہتے ہیں، دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ کہو، آپ نے شہادت بھی دی، آپ نے جوان بھی دیے، آپ نے صغیر بھی دیے، آپ نے اپنا بھائی بھی دیا ہماری بارگاہ میں. اب اگر آپ راضی ہیں تو کہیں ہم آپ کو پوری بادشاہت کائنات کی پلٹا کر دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جو عالم ذر میں وعدہ کیا تھا ہم اس پر رک گئے. ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، اے پروردگار میں نے ساری کائنات کو ترک کر کے تیرا ارادہ کیا ہے، تیرے ساتھ عشق کر رہا ہوں، تو چاہیے مجھے. یہ اللہ کے ساتھ کلام ہوا. پھر اسی صحیفے کو جو عالم ذر سے وعدہ کیا ہوا تھا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں ملا، دائم رکھا. وہ جو بعد میں اترا ہے اسی صحیفے کو لکھ کے بند کر کے اوپر اچھالا تو وہ واپس چلا گیا خدا کے. یہ تعویل ہے. ظہور یعنی فرج کا وقت امام موسی کاظم صلوات اللہ علیہ عبد صالح کے زمانے میں آنا تھا. توجہ کیجئے گا، اب آپ کی اور ہماری باتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. ہمارے لیے تھا فرج، یعنی مولا موسی کاظم کے زمانے میں تمام کائنات کے بوجھ ختم ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حجت کی حکومت آ جاتی. فرج کہتے ہیں اللہ کی حکومت، اللہ کے ولی کی حکومت کو، یعنی اللہ کی حکومت کو. حجت خدا حکومت کرے گا یعنی گویا خدا حکومت کر رہا ہے. عدل کی حکومت، انصاف کی حکومت، تقوی، معرف، عقل کی حکومت، جہاں پر عقل کو اتنے مدارج دیے جائیں کہ ناسوس جبروت بن جائے. سبحان اللہ. فرض کا مطلب ہی یہی ہے. تو
اس تعویل کو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا اور لوگوں نے اس راز کا راز نہ رکھا، یعنی اس سر کو راز نہ رکھا، کھول دیا۔ جب راز کھول دیا تو یہ راز بتانا ان سے چھنے گئے، یعنی اب اہل بیت کو حکم ہے کہ ان کو راز نہ بتائیں، اور وہ فرج کا حکم جو ہے وہ مؤخر ہو گیا، یعنی اس وقت جب فرج آنا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں یہ تعویل، اب جو اسرار نہیں رکھے چھنا گیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کے علم میں تھا یہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کیا کریں گے اور پھر ان پر کیا گزرے گی۔ اب یہ فرج چلا جائے گا آخر تک، اب گویا ان اللہ کے علم میں تھا اب تعویل اس طرح آئے گی کہ امام غیبت کرے گا۔ یہ مولا موسیٰ کاظم کے زمانے سے وہ قید میں جا رہے ہیں، آپ کو غیبت کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ راز کھولتے ہو ہماری بارگاہوں میں بیٹھ کر ہم سے علم لے کے تعویل کا دنیا کو جا کر بتاتے ہو، ہماری امانت رکھتے نہیں ہو۔ اس کی سزا یہ ہے کہ جا کر بھگتو، اب تمہارا امام چلا گیا غیب میں، غیبت ظاہری، امام چلے گئے قید میں، آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ غیبت میں کس طرح کام کرو۔ یہ تعویل ہے، یہ تعویل ہے کہ آپ، بڑی بات ہے واقعا، یعنی اب جاتے جاتے ہم اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ امام زمانہ کا زمانہ ہے اور واقعا غیبت کبرا ہے، ہم دیکھ ہی نہیں سک رہے ہیں، ہم پہنچ ہی نہیں سک رہے ہیں، ہم کہاں جائیں۔ ایک حدیث ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ میں، شیخ صدوق نے نقل کی ہے، صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں محمد بن مسلم ہے یا ابو بصیر، مفضل بن عمر، اس طرح کے بہت سارے راوی ہیں جو اصحاب تھے امام کے، وہ کہتے ہیں امام کی بارگاہ میں ہم گئے، میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا، بس ایک جملہ پڑھوں گا۔ امام کی عزت پناہ بارگاہ میں جب پہنچتے دیکھا کہ مولا زمین پر بیٹھے ہوئے، گریبان چاک کی آستینیں چڑھائے ہوئے اس طرح رو رہے ہیں جیسے کوئی بڑھیا عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ کہتے ہیں خدا امام کو اتنا دکھ نہ دے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ امام اس طرح رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ بھاگ کے آتے ہیں اندر، کہتے ہیں مولا اللہ آپ کو کبھی نہ رلائے، کیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا انی رأیت فی کتاب علی صباحا، میں نے صبح مولا امیر المومنین کی کتاب میں دیکھا کہ ابھی بھی ذکر ہوا میرے خیال میں پہلے مولا علی کی کتاب کا، وہ بھی دیکھیں ان کے پاس ہے، یہ ہے تعویل کہ میں نے اس میں دیکھا کہ تمہارے زمانے کا امام تم سے غائب ہو جائے گا، یتیم ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں ایتام آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ اب آپ سوچیں اس زمانے میں امام ہے اور پناہ گاہ کائنات کے سامنے ظاہر ہے، یعنی وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ظاہری بدن سے حس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کلام کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی امام اس طرح گریہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے، اس طرح گریہ فرما رہے ہیں۔ آپ سوچیں کتنا خطرناک ہے غیبت کا زمانہ، یہ تعویل کا زمانہ ہے، عصر تعویل۔ یہ جو گروپ کا نام رکھا ہے انوار تعویل، یعنی آپ کا امام ہے ہی نہیں، کہاں جاؤ گے؟ آپ کو لا محالہ حدیث پڑھنی ہے، آپ پر واجب ہے حدیث پڑھیں، ان کے کلام سے سیکھیں، ورنہ کہاں جائیں گے؟ ورنہ اتنے پرچم آئیں گے، اتنے علم نکلیں گے، اتنے پتہ نہیں کیا کہوں آئیں گے کہ آپ کو اپنے ایمان کو سنبھالنا ایسا ہوگا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے ایمان اور دین کو سنبھالنا آپ کے لیے ایسا ہوگا جیسا ہاتھ کی تلی پر انگارے کو رکھ کے آدمی بیٹھے، اس طرح آپ کا دین ہو جائے گا سنبھالنا۔ یہ زمانہ آئے گا، اس زمانے میں آپ کہاں جائیں گے، کس طرح سنبھالیں گے؟ حدیث آپ کو بتائے گی، حدیث آخر الزمان آپ کو سکھائے گی کہ وہاں کس طرح اپنے زندگی کرنی ہے، اس آخر زمان میں کیا کیا تبدیلیاں آنی ہیں، کیا کیا تغیرات آنے ہیں، اور ان تغیرات میں آپ نے اپنے ابدان کو اور اپنے ایمان کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ یہ آخر تعویل ہے، یہ عصر تعویل ہے، یہ حدیث بتائے گی، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ پتہ نہیں آپ کے پاس؟ امام کے زمانے میں یتیم ہے، کیوں؟ ہر کوئی تو دیکھ ہی نہیں سکتا،
हाँ, जो चाहे इमाम ने फरमाया अगर हमारे शिया जिन्होंने अहद किया था जो आलम ज़र में उस पर अगर पूरे उतरते, अल्लाह उनको उस पर कामयाब करे, मुवफ़्फ़क़ करे, अगर वो उस पर पूरे उतरते तो उनके और हमारे दरमियान में पर्दा ही नहीं था। अब ये पर्दा क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा कि मैं उनकी मारिफत हासिल नहीं कर रहा हूं, इस तावील के दौर के हकायक तक नहीं पहुंच रहा हूं, इनके उमुक तक नहीं पहुंच रहा हूं। जब उम्मत तक नहीं पहुंच रहा हूं, उसका नुकसान ये हो रहा है कि मुझे जमाना और हवाएं ये जुल्म, वो ये तारीकियां मुझे इमाम से इतना दूर कर रही हैं कि मैं, इमाम बुला रहे हैं, कह रहे हो मेरे मुरीद, मेरे बेटे इधर आ जा, मैं वालिद शफीक हूं तेरा, ये तो मान भला। मैं कहता हूं मैं तुम्हारा वालिद हूं, वरना कहां वो हस्ती अनवार का मंबा और कहां मैं नजिस गुनहगार मुझे कहे तू मेरा बेटा है। इसकी माना क्या है? यानी वो कह रहे चलो ठीक है आ तो जाओ हमारे पास। मसलन सरकार मशरिक की तरफ है, मैं मगरिब की तरफ जा रहा हूँ, पुश्त बे इमाम। क्यों? इसलिए कि हदीस नहीं है, तावील नहीं है, मेरे पास इल्म ही नहीं है। अनवार तावील उतरते जाएंगे, मारिफत आती जाएगी और उतना ही दर्जा बढ़ता जाएगा। जब दर्जा बढ़ता गया, आप ख्वाब में देखना शुरू करेंगे, आंखें खुलेंगी, आप बाद में भी दीदार कर सकते हैं। जाहिर मंगवा के आपके अपने खेमे में आपको बिठा के आपको बता सकते हैं कि अपनी रात को इस तरह गुजारो। इम्कान है इसका, खुद उनकी हदीस है, अभी आपकी पढ़ी लो अशिया आना वाली जो हदीस है। तो खुलासा ये कि आपको इमाम की मारिफत हासिल करनी है, वो मिलेगी हदीस से। इमाम की मारिफत में अल्लाह की मारिफत है। बस जितनी हदीस लोगे उतने दर्जात मिलेंगे, उतना ही आप तावील को समझोगे। नूर जब तावील का उतरेगा कल्ब में, आप उतने इमाम के आरिफ होते जाएंगे। जब जितने आरिफ हो उतने आप इमाम के मुंतजिर हैं। मैं कहता हूं मैं इमाम का अदादार हूं, भाई ये फला आदमी बड़ा इमाम का अदादार है। अदादार का मतलब पता है आपको? अगर अजादार लफ्ज के हिसाब से देखेंगे तो इमाम जमाना अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ शहनशाह वालिम, जिसके कदमों की आहट कायनात की हयात है, वो कदम उठाते हैं तभी हम जिंदा हैं, वो हस्ती अजादार है। वो कहते हैं वला अब के यन्न लक बदलत दुमुए दमन वला अंदो बन्न लक सबाहन व मसा। बाबा मैं आप पर खून रोता हूँ और दिन रात खून रोता हूँ। अजादारी ये है, मैं महसूस करता हूँ। मैं रोता तो नहीं हूं, मुझे नहीं आता, आया मैं कल्बन महसूस करता हूं कि जिसका जुज हूं, जिसकी बच्ची हुई तीनत से खल्क किया गया हूं, वो खून रोता है रोज। रोज सुबह के वक्त उसको करबला दिखाई जाती है, कभी हजरत अली अकबर की लाश दिखाई जाती है, कभी हजरत अब्बास की लाश दिखाई जाती है, कभी मौला अली असगर का गला दिखाया जाता है, वो रोते हैं, खून रोते हैं। एक आलिम ने कहा, मैंने मौला से मुलाकात की, मैंने पूछा मौला हजरत अली अकबर पर आप रोते हैं? कहा नहीं, हजरत अली अकबर होते वो भी रोते। किस पर आप रोते हैं मालिक? हजरत अब्बास पर रोते हैं। कहा अब्बास होते वो भी रोते। कहा मौला फिर आप हजरत अली असगर में रोते हैं? कहा वो देखते वो भी रोते। कहा फिर किस चीज पर रोते हैं? कहा मेरी फूफियों का ये मकाम नहीं था कि वो शराबियों की दरबार में जाएं, वो खून रोते हैं। मैं महसूस करता हूँ, मैं महसूस नहीं करता। जब मैं महसूस नहीं करता यानी यकीनन मैं बेमारफता इंसान हूँ, यकीनन मैं बेउर्जा इंसान हूँ। मुझ में वो हैसियत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं मुंतजिर हूँ, मैं शिया हूँ, मैं आजादार हूँ। कहाँ आजादार का मकाम, कहाँ शिया का मकाम, कहाँ मालिक? हम कौन है? बाबा मालिक आपको सलामत रखे। हमने मारिफत इसीलिए सीखनी है कि हम तावील को सीखें, इसके लिए हदीस पढ़ना वाजिब है, यही खुदा की मारिफत है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। السلام على